بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ایس کے بارے میں کہ ایس کا تلفظ کیا ہے۔ ابھی تک ہم نے جی کا تلفظ، سی کا تلفظ اور ڈی کا تلفظ کو ہم نے سیکھا، ہاؤ ٹو یوز آف ڈی، ہاؤ ٹو یوز آف سی، اور آج انشاءاللہ ہاؤ ٹو یوز آف ایس، یعنی ہم ایس کا یوز کس طرح کرتے ہیں اور کیسے کریں گے۔ چلیں پڑھتے ہیں قاعدہ نمبر 1۔ تو قاعدہ نمبر 1 کیا کہتا ہے؟ اگر کسی بھی لفظ کے شروع میں، کسی بھی کلمے کے شروع میں ایک ورڈ ہوتا ہے، اس ورڈ کے شروع میں ایک کلمے کے شروع میں، کسی بھی ایک کلمے کے شروع میں، بیچ میں یا شروع میں ایس ہو تو ایس کا تلفظ سین ہوتا ہے۔ یہ آپ سمجھ گئے، ایس کیا پڑھا جائے گا؟ سین پڑھا جائے گا۔ مطلب ایس ہی رہے گا، ایس اپنی ہی حالت پر اور اپنا ہی تلفظ کرے گا وہ، ایس مطلب سین مطلب ایس۔ اردو میں سین ہے تو ایس لاتے ہیں۔ اب ایس کا یوز اب ہم کر رہے ہیں، تو جب یہ بیچ میں ہو یا شروع میں ہو تو ایس ہی رہے گا۔ اب اس کی مثال لے لیتے ہیں۔ مثال دیکھیں 6، تو 6 میں کیا ہوا؟ تو 6 ایس ہے تو اس کا تلفظ سین رہے گا، 6، ٹھیک ہے، 6 مطلب 6۔ اسی طرح جیسے بیسٹ مطلب اچھا، بیسٹ، تو بیسٹ مطلب بہتر، اچھا، ٹھیک ہے۔ اسپیک، دیکھو شروع میں ایس ہے تو سین کی آواز دے رہا ہے، اسپیک بولنا، اور اسپیک مطلب بولنا۔ تو اب یہ والا دیکھ لیں آپ، ٹیسٹ مطلب مزہ، ٹیسٹ کسی چیز کو چکھتے ہیں نا، اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، اس کا سواد لیتے ہیں، وہ یہی ہے ٹیسٹ لینا، کسی کا ٹیسٹ لیتے ہیں تو ٹیسٹ مطلب اس کا سواد، تو ٹیسٹ مطلب سواد، ٹھیک ہے۔ تو آپ سمجھ گئے، یہ شروع میں ہے، یہاں پر بھی شروع میں ہے، یہاں بیچ میں ہے، یہاں بیچ میں ہے، تو انہوں نے وہی کہا اگر شروع میں یا بیچ میں ایسا آتا ہے تو وہ سین ہی تلفظ رہے گا۔ قاعدہ نمبر 2 پر آ جاؤ۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں ایس ہو، شروع میں اور بیچ میں ہو تو سین کی آواز دے گا۔ اب شروع میں نہیں، بیچ میں بھی نہیں ہے، شروع میں بھی نہیں ہے، بلکہ آخر میں ایسا ہے تو کیا کریں؟ تو کہتے ہیں آخر میں ایس ہو اور اس سے پہلے، آخر میں ایس ہو، پھر ایک کنڈیشن انہوں نے لگائی، قید لگا دی کہ اس سے پہلے جی ڈبل جی، جی ای، بی ای، او ای، آئی ای، ڈبل ای یا وائی ہو تو ایس کا تلفظ ہمیشہ زا سے ہوتا ہے۔ جی بس یہ ذہن میں رکھیں، ایس آخر میں، اس سے قبل جی ڈبل جی، جی ای، بی ای، او ای، آئی ای، ڈبل ای یا وائی ہو تو ایس کا تلفظ کس سے ہوگا؟ زا سے ہوگا۔ یہ زا ہے، ایس کا تلفظ زا سے کریں گے آپ، ٹھیک ہے۔ تو ایس کا تلفظ کس سے ہوگا؟ زا سے ہوگا۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کب ایس زا بنتا ہے اور کب سین بنتا ہے۔ سین تو شروع میں ایس ہو، بیچ میں ایس ہو تو سین رہے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر زے جو ہے آپ کا، اگر زے آپ کا جو ہے یہ ایس اگر آخر میں ہے اور اس سے پہلے یہ رولز بتائے ہیں، ای، جی ڈبل جی، ای ای، بی ای، او ای، آئی ای، ڈبل ای، وائی، تو ایس کا تلفظ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ زا ہوتا ہے۔ تو ایس زا پڑھا جائے گا۔ تو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ چلے آگے اس کی مثال لے لیتے ہیں۔ دیکھیں مثال دیکھیں، سب سے آخر میں دیکھیں کیا ہے؟ یہ سب سے آخر میں ہے ایس، اس سے پہلے ای، انہوں نے کہا نا آخر میں ای ہو، تو کیا ہو گیا؟ بی ای، تو وہ بی ای بتایا تو بی ای یہ رکھا، ایس سے پہلے بی ای ہے تو ایس کیا ہوگا؟ زا۔ اب یہ زا کا ساؤنڈ دے گا۔ ٹرائبز مطلب قبیلے، ٹھیک۔ دیکھیں بیگ ہوتا ہے سنگل تو بیگز، زا آواز آئے گی، بیگز،
ज़्यादा बैग जमा के लिए यूज़ होता है। एग, अंडे को कहते हैं एग, तो एग्स मिस अंडा, यानी एग्स मिस अंडे, जमा का लफ्ज़ यूज़ होगा इसमें, ठीक है। तो इसी तरह ये देख लें, हीरोज़, तो एस है, हीरोज़ नहीं होगा, हीरोज़, ठीक है। आगे देख लें, ब्राइब्स, रिश्वत, यहाँ पर भी आगे एस है, उससे पहले बी ई है तो जा की आवाज़ देगा। यहाँ पर देख लें, एस है, उससे पहले जी है तब बी जा की आवाज़ देगा, ठीक है। जैसे पिग्स है, तो देखें एज है तो एजिज़, एज मतलब उम्र, एजिज़ ये जमा के लिए होता है, ठीक है, एजिज़, ठीक है। बात समझ आ गई। तो ज़ार, मेन चीज़ समझना ये है कि एस कब एस सीन होता है, कब ज़ा होता है, बस ये आप समझ लें। तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी देखें और यहाँ पर भी देखें एजिज़, तो यहाँ पर भी एस को ज़ा पढ़ रहा है। इसमें देखें ट्रीज़, तो ट्रीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, ट्रीज़ तो ज़ा की आवाज़ देगा, साउंड ट्रीज़, मतलब ये पेड़ों के लिए, दरख्तों के लिए बोला जाता है। ट्री एक पेड़, ट्रीज़ बहुत सारे पेड़ों को जमा के लिए यूज़ होता है। तो अब आगे देख लें, आर्मीज़ मतलब फ़ौजी, टॉयज़ मतलब खिलौने, तो ये आखिर में एस हो, उससे कबल ई जी और ओ आई बी ई जी ई आई ई डबल ई एस तलफ़ुज़ हो, तो इसको यूज़ आप कर सकते हैं। इस तरह आराम से आप इसको समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा आपको बताया इसके बारे में, इसको बारे में मुस्तकिल देखें, इंशाअल्लाह जानें, और इंशाअल्लाह अगर आप इसे देखेंगे, जानेंगे तो समझेंगे, थोड़ा तवज्जो देंगे, 4-5-10 मिनट आप इसमें दें, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत से इंग्लिश, उर्दू के ज़रिए इंग्लिश के रूल्स पता पड़ेंगे। एस का यूज़ मालूम होगा, सी का यूज़ मालूम होगा, डी का यूज़ हमने बताया था, जो है जी का भी यूज़ हमने बताया है पिछली वीडियोज़ में। तो तमाम वीडियोज़ आप देख लें, इंशाअल्लाह आप बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल उर्दू से इंग्लिश को आसानी से अपने लिख सकते हैं, तमाम वर्ड्सों को, नेम्स को, तो बेहतर तरीके से आप उर्दू लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। रूल मालूम नहीं होंगे तो फिर दिक्कत रहेगी।